کتنی برکت ہوگی جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی. سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ. جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی. اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں. پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی. بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے. اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی. یہ تو چیز ہی کچھ نہیں. بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے. اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت تو بن گیا، وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا. کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو. کہاں سے وہ چیز ہم لائیں، کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی. جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے. جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے. تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے. ان کے پلے کیا تھا. شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا کون ہے، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں. اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بنا پھرتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا. ایک نادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا. بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے، کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا. کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے. اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا. چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا. اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں. بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر. بیوی نے چراغ بجھا دیا. یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں. ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
खसासा वमन युक शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है, और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि एक ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, एक आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएंगे? कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया, और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया, उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने, मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी गड़बड़ ना करो वरना मैं वो खुदा हूं। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग आ रहे हो। इसी को कुरान करीम कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के, शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में। कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है?
ابھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر. آگے شہر کے وہ آدمی، وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں. میں نے کہا بھی مجھے کیا پتا. میں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاریہ نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے. جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا. اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں. رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا نزلا من غفور رحیم. یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہوں،
اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے، اور بھی سب کیسٹیں ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی اولیاء کرام کی جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما، یا اللہ سب کے کاروبار میں، سب کی فصل میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ذریعہ